Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. الرحيم فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، جب وہ اپنے مدت یعنی وعدے کو پہنچ جائیں تو پھر انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو یا پھر انہیں بھلائی کے ساتھ رخصت کر دو، اور تم آپس میں سے دو انصاف پر گواہ بھی بنا لو، اور گواہی بھی اللہ کے لیے قائم کرو۔ یہ نصیحت ان کو کی جاتی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے کوئی سبیل پیدا کر دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ اپنی بات پہنچا دیتا ہے، پورا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ متعین کر دیا ہے۔ گزشتہ آیات میں جو سورہ طلاق کی ابتدائی آیات ہیں اس میں طلاق کا ذکر ہے کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو کسی سبب سے تو ان کو طلاق عدت میں دو اور عدت شمار کرو، اور اللہ سے ڈرو، وہ تمہارا رب ہے۔ طلاق کے فوراً بعد ان کو گھر سے مت نکالو اور نہ ہی وہ گھر سے نکلے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر بے حیائی اور کھلم کھلا صریح بری باتیں واضح ہو رہی ہیں تو اس میں پھر مذاکرہ نہیں۔ یہ سب اللہ کے حدود ہیں، اللہ کے حدود کی پامالی نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ کے حدود پار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جو کرے گا وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہوگا۔ طلاق کے ذریعے دونوں کی زندگی جو ایک مشکل میں پڑی ہوئی تھی، بہت ممکن ہے کہ طلاق کے بعد اللہ رب العزت دونوں کے لیے راستے کھول دیں اور دونوں کا نکاح جہاں وہ مناسب سمجھتے ہوں ہو جائے۔ اب اس کے بعد اسی طلاق کا ہی سلسلہ چل رہا ہے جس کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ طلاق تین طرح سے دی جاتی ہے۔ ایک طلاق یہ ہے کہ عدت کے اعتبار سے دی جائے کہ ایک طلاق کے بعد تقریباً عدت گزر جائے، اور جب عدت پوری ہونے کے قریب ہو جائے تو پھر اسے طلاق دی جائے۔ دوسرے یہ کہ ہر مہینے یعنی طہر میں طلاق دی جائے، اور تیسرے ہے کہ آدمی ناپسندیدہ عمل جو ہے کہ ایک بیک تینوں طلاق دیتے ہیں جو کسی بھی اعتبار سے پسندیدہ نہیں ہے۔ طلاق تو ایسے بھی مبغوض ہے، لیکن بہرحال یہ عمل تو بالکل ہی ناپسندیدہ ہے۔ اب جہاں تک معاملہ رہا طلاق یعنی پہلی طلاق کے بعد جس کو ہم طلاق رجعی کہتے ہیں، تو جب وہ عدت پوری ہونے لگے تو اب آپ اختیار ہے کہ آپ چاہیں تو اسے پھر سے اپنے پاس رکھ لیں، اور اگر چاہیں تو اسے عزت کے ساتھ رخصت کرتے ہیں۔
بھلائی کے ساتھ روکنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جس طرح پہلے زندگی ہماری گزری تھی اس طرح زندگی ہماری نہیں گزرے گی۔ شوہر نے اگر ظلم ڈھایا تو وہ رجوع کر لے، توبہ کر لے کہ ہم آئندہ اپنے بیوی پر اب اس طرح سلوک نہیں کریں گے جیسے ہم نے ناروا سلوک پہلے کیا۔ اور اگر بالفرض بات نہیں بن رہی ہے اور طلاق ہی کی نوبت ہے تو طلاق تکلیف دینے کے لیے نہیں، دل آزاری کے لیے نہیں، بلکہ دونوں اپنی اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکیں اپنے اعتبار سے، اس لیے دی جائے تو ان کو عزت کے ساتھ رخصت کیا جائے۔ عزت کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ ان کو بھگا دیا جائے اور دھکے دے دیا جائے، بلکہ ان کو کچھ دل جوئی کے طور پر کچھ دے دیا جائے، کپڑے وغیرہ بھی دے دیا جائے، کچھ خرچے وغیرہ بھی دے دیا جائے، وغیرہ وغیرہ، جو ایک کہہ لیجئے کہ جیسا ہم دوسروں کو دیتے ہیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ تو بہرحال جو ہماری زندگی میں ہماری بیوی بن کر رہی، شریکہ حیات بن کر رہی، اگر ہم سے رخصت بھی ہو رہی ہے کسی وجہ سے نہیں بنی تو عزت کے ساتھ اسے رخصت کریں، ذلیل اور رسوا کر کے نہیں۔ یہ نہیں کہ ہم اس کے عیوب بیان کرنا شروع کر دیں۔ ایک صاحب کا واقعہ بہت اچھا فیمس ہوا، بہت وائرل بھی ہوا کہ انہوں نے اپنی زوجہ کو، اپنی بیوی کو طلاق دی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ طلاق کیوں دی؟ انہوں نے کہا میں نہیں بیان کر سکتا، میں اپنی بیوی کے عیوب تم سے نہیں بیان کر سکتا ہوں۔ ابھی طلاق کے بعد بھی ہماری بیوی ہمارے بیوی کے حکم میں ہے کہ اچھا میں نے طلاق دے دی لیکن عدت اس کی ہمارے ہاں گزرے گی، اور ہم اپنے بیوی کو اپنی زوجہ اس میں زوجگی میں رکھ کر، سمجھ رہے نہیں، ہم اپنے گھر کی عزت تار تار نہیں کریں گے۔ ہم اگر اپنی بیوی کے عیوب بیان کر رہے ہیں گویا کہ ہم اپنی عزت اتار رہے ہیں، لہذا ہم نہیں بیان کر سکتے۔ جب وہ ہماری نہیں ہوگی تب دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد جب طلاق پڑ گئی، دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، تب لوگوں نے پوچھا کہ اب تو نہیں ہے تمہاری بھی، اب تو بتا دو۔ کہنا اب تو وہ غیر ہے، اب وہ اجنبی ہے، اور کسی غیر کے بارے میں ہم عیوب بیان کریں یہ غیبت ہے، ہم اس کے عیوب نہیں بیان کر سکتے۔ لوگ دنگ رہ گئے ان دونوں جواب پر، اور عام طور سے یہی ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو وہ اپنے سسرال والوں کو اور مائکے والوں کو ساری چیزیں جو الٹی سیدھی بیان کرنا شروع کرتی ہے تو ادھر سے پارا سبکائی ہوتا ہے، پھر چڑھائی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد پوری جگ ہسائی ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم اس موقع پر تو یہ بھی کہتے ہوئے چلیں گے کہ جب اپنی بیٹیاں ہم رخصت کریں تو اس کو اتنا اعتماد دلا دیں کہ بیٹا فیصلہ وہاں کا تمہیں کرنا ہے، ہماری ذمہ داری جہاں تک تھی وہاں تک ہم نے ذمہ داری نبھا دی، اب آگے کی جو زندگی ہے وہ تمہاری اپنی زندگی ہے، تمہیں خود اپنے سوجھ بوجھ، اپنی عقل مندی اور اپنے شعور سے اگلی زندگی بسر کرنی ہے، تمہیں وہ سارے رشتے خود نبھانے ہیں، تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ میرا رشتہ کہاں سے اچھا ہے کہاں سے خراب ہے، یہاں بار بار ادھر کر کے ادھر کی زندگی اور ادھر کی زندگی برباد کرنے کی کوشش مت کرو۔ اگر ہم بچے کو اپنے اس اعتماد کے ساتھ ادھر بھیجیں گے تو ہمارے بچے آگے چل کر کامیاب ہو جائیں گے۔ اور عام طور سے کیا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے کہ جب مائکے میں خاص طور سے ماں جب وہ روزانہ فون پہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں تو وہ ادھر ادھر کی باتیں ہونا شروع ہوتی ہیں، وہ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ آپس میں رشتہ ختم ہو جاتا ہے، وہی جو ہے افتراق اور جدائیگی کا سبب بن جاتا ہے۔ پاکستان میں ایک فیصلہ بہت اچھا کیا گیا، جج نے دونوں کا سنا اور سننے کے بعد جج کی سمجھ میں آ گیا، بیٹی کی ماں سے اور اس کے باپ سے کہا، خاص طور سے ماں کو مخاطب کر کے، کہ تم کو یہ دعویٰ ہے
کہ تم نے اپنے بچے کی پرورش بہت اچھی کی ہے. کہ جی اس میں کوئی شک نہیں. کہ یہ میں بھی کہہ رہا ہوں، جج ہو کر کہہ رہا ہوں کہ تم نے اپنے بچے کی پرورش بہت اچھی کی ہے. تم نے خالص دودھ اس کے سسرال بھیجا ہے، لیکن دودھ کو جمنے کا موقع تو دو، تب تو وہ دہی بنے گا. اب تم جمنے ہی نہیں دے رہے، روزانہ اسے ڈولا رہی ہو، روزانہ ہلا رہی ہو، تو دودھ دہی کیسے بن سکتا ہے؟ اسے وہاں پر جمنے دو، دہی بننے دو. وہاں الٹ پھر تم مت کرو، بیچ میں ٹانگیں مت اڑاؤ، اس کو اس کے فیصلے کرنے دو. اس کے بعد لڑکی سے کہا کہ تم کیا چاہتی ہو؟ لڑکی نے بھی بہت اس سے کھلے دماغ سے پھر کہا کہ ہم اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ان کا ان کو پھر سے موقع دیتے ہیں، فیصلہ کرنے سے پہلے اب ہم ایک موقع پھر سے دیتے ہیں. یہ 6 مہینے سال بھر پھر سے میاں بیوی ایک ساتھ رہ کر آئیں، اگر ان کی نہیں بنے گی تو ہم آ کے فیصلہ کرا دیں گے، اور بن جائے گی ان کی زندگی اپنی ہے، دونوں بہترین زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ ہونا چاہیے کہ بار بار بیٹی سے کوئی چیز، ہر چیز پوچھ کر نہ اس کو ٹینشن دیں نہ خود کریں، اس میں آئیں. بچی کو وہیں سے فیصلہ کرنے دیجیے. یقین جانیے جس دن سے بیٹی کو ہم نے اس طرح رخصت کر دیا، ہماری بیٹیاں عزت کے ساتھ اپنے سسرال میں رہیں گی. ورنہ کیا ہوگا؟ وہی نتیجہ جو آج ہم روزانہ اپنے گھروں میں اور اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، وہ نتیجہ پیش آتا رہے گا. تو بہرحال او فارقون بمعروف، اگر نہیں رکھ سکتے ہیں تو عزت کے ساتھ رخصت کریں. اور جب یہ رکھیں تو بھی اور نہ رکھیں تو بھی، دونوں صورتوں میں دو اچھے، معتبر، بہترین، جن کے اوپر آپ کو اعتماد ہو کہ یہ کبھی بھی کسی بھی حال میں جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ کسی کی طرفداری نہیں کریں گے. جس طرح ان کے سامنے واقعہ پیش آیا، جب بھی کوئی بات ہوگی یہ صحیح بیان کریں گے. ان کو انصاف کے طور پر کیا بولتے ہیں کہ گواہ بنا لو، کہ یہ جو ہے انصاف کے ساتھ گواہی دے دیں گے. ہاں ان دونوں میں جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، ان کے اندر میں صلح ہو گئی ہے، اب کوئی معاملہ نہیں رہا. یا یہ کہ انہوں نے طلاق دے دی ہے تو اس طرح اس بنا پر طلاق دی ہے، اب یہ دونوں ایک دوسرے سے جتا ہے، تو گواہ بنا لو. واقیم الشہادۃ للہ. اب گواہ بننے کے بعد پھر اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں کہ بس وہاں جو جی چاہ وہ کرنا شروع کر دو، لوگوں کا منہ دیکھ کر، رشتے کو دیکھ کر اب فیصلے کرنا شروع کر دو، بلکہ وہاں پر اقیم الشہادۃ للہ، اللہ کے لیے گواہی دو. کیونکہ یہاں جب تم گواہی صحیح دو گے تو اللہ کے ہاں تمہارا مواخذہ نہیں ہوگا، اور یہاں گواہی صحیح نہیں دو گے تو پکڑ تمہاری اللہ کے ہاں ہوگی. نتیجہ کیا ہوا کہ گناہ بے لذت آپ کو مل گیا، اس کا بھوگنا پڑے گا. کیونکہ وہ میاں بیوی ہیں، جدا ہوئے تو ان کا معاملہ ہے، ایک ہوئے تو ان کا معاملہ ہے. تمہیں تو کچھ نہیں ملنا نا، تم نہ ادھر کے ہو نہ ادھر کے ہو. اب صرف اس لیے کہ رشتہ ہمارا ہے اس لیے ہم جھوٹ بول کر جو ہے وہ کر لیں تو آپ گناہ بے لذت کا شکار ہو رہے ہیں. اس کے سلسلے میں آپ کو وہاں پر بھوگنا پڑے گا، اس کی سزا آپ کو وہاں پر ملے گی. تو واقیم الشہادۃ للہ، تو بالکل گواہی صحیح دو. یہ نصیحت ایمان والوں کو کی جاتی ہے، اور جو آخرت پر رکھتے ہیں یقین ایمان، ان کو. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے بھی نکال دیتا ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے بھی نکال دیتا ہے. اللہ ہم سب کو جو ہے صحیح راستے پر قائم فرمائے، اور ہمیشہ صحیح ڈگر پر چلنے کی اور اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.